الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بعد الحمد و ثناء لائق سب تکریم و تحسین مسلمان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان اسلام، آپ بخوبی واقف ہیں کہ ماہ شعبان المعظم آہستہ آہستہ اختتام پذیر ہوتا جا رہا ہے اور ماہ رمضان المقدس قریب قریب چلا آ رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی ماہ رمضان المقدس قریب چلا آ رہا ہے، پچھلے کچھ سالوں کی طرح پھر سے فطروں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے مسائل کے حوالے اور لحاظ سے، خصوصاً جن کا تعلق ماہ رمضان اور بالخصوص تراویح کے ساتھ ہے۔ کوئی کہتا ہے 20 رکعت تراویح، کوئی کہتا ہے 8 رکعت، کوئی کہتا ہے 11، کوئی کہتا ہے 36۔ تو کچھ سالوں سے یہ مسئلہ نزاع کی کیفیت اختیار کر چکا ہے، جس سے نہ صرف امن کی فضا آلودہ ہو رہی ہے بلکہ اتحاد بھی پارا پارا ہو رہا ہے۔ تو آئیے اس حوالے سے ہم دلائل کی روشنی کے اندر وضاحت پیش کرتے ہیں۔ اولاً ہم ان روایات کو لائیں گے کہ جن کے اندر اس مسئلے کی وضاحت ہے، آخر میں ائمہ کا قول بھی ذکر کریں گے کہ چاروں امام کس قول پر متفق تھے، ان کا کیا عمل تھا، ان کے نزدیک تراویح کی رکعات کتنی تھی۔ تو آئیے اولاً ہم وہ روایات پیش کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو جمع کیا ہوا ہے اپنے پاس تاکہ بیان کرنے میں آسانی ہو۔ نمبر 1 ہمارے پاس جو روایت ہے وہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے، بہقی کے اندر بھی موجود ہے لیکن پہلے اسے امام ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ پہلے کیا ہے امام بہقی بات کے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، سند ذکر کرتے ہیں، سند جاتی ہے حضرت ابن عباس تک۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعہ، کہ بے شک محبوب علیہ السلام رمضان کے اندر 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ دوام ہے، جو صاحب علم ہے وہ جانتے ہیں کہ روایت کے اندر اگر لفظوں پر غور کریں تو استمرار ہے۔ استمرار کا مطلب واضح ہے، جو دال ہے اس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ہمیشہ۔ اور دوسری جو روایت ہے وہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فعل، ان کا عمل اور ان کا عمل ہے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ بے شک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا، رجلا یصلی بہم 20 رکعہ، کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھیں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ پہلی روایت کے اندر محبوب علیہ السلام کا استمرار پر مشتمل اپنا عمل موجود ہے، جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور دوسری روایت جو ہے وہ اس کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور امر موجود ہے۔ نمبر 3 تیسری روایت وہ سیر اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے، یہ امام ذہبی کی کتاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن سے روایت ہے کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع الناس علی ابی بن کعب فکان یصلی بہم 20 رکعۃ۔ فرماتے ہیں کہ بے شک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جمع کیا ابی بن کعب پر، یعنی ابی بن کعب کو مصلی سونپا اور فرمایا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاؤ، لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھاؤ۔ یہ 3 روایات ہو گئی۔ جو چوتھی روایت ہمارے پاس اس باب کے اندر موجود ہے وہ ہے موطا کے حوالے سے، عن ابن رمان رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعۃ۔ ابن رمان کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لوگ رمضان میں 23 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ یہ 4 روایات ہو گئیں۔ اور 5واں جو حوالہ ہمارے پاس موجود ہے روایت کی صورت کے اندر وہ ہے السنن الکبریٰ للبہقی کا۔ امام بہقی نے
سنن الکبریٰ کے اندر اس کو روایت کے کتاب الصلاۃ کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ عن ابن ابی ذئب عن یزید عن صائب قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان ب20 رکعہ، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر لوگ ماہ رمضان کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ کتنے رکعت؟ 20 رکعت۔ یہ ایک دوسری کتاب کے اندر بھی موجود ہے، اس لحاظ سے یہ 5 حوالے ہوں گے۔ چھٹا حوالہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ معرفت السنن کے حوالے سے ہے۔ محمد بن جعفر فرماتے ہیں کہ حدثنا یزید عن صائب قال كنا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب 20 رکعہ، کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اور چھٹا حوالہ جو ہے وہ ہے سنن الکبریٰ کے حوالے سے۔ حضرت عبد الرحمن السلمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے اندر دعا القراء فی رمضان، کہ انہوں نے رمضان کے اندر قاریوں کو بلایا، فامر منہم رجلا یصلی بالناس 20 رکعہ، انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں، اور وطر جو ہے حضرت علی خود پڑھایا کرتے تھے۔ اس میں میں آمرہ پڑھ رہا ہوں، اس پر بحث ہے کچھ، وہ علماء اور ہمارا مسئلہ ہے، باقی آپ مسائل پر تھوڑا توجہ دیں۔ اگلا جو حوالہ ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موجود ہے، وہ مصنف ابن ابی شیبہ کا ہے۔ ان علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا رجلا، ایک مرد کو، یصلی بہم فی رمضان 20 رکعہ، کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں۔ تو یہ ہو گئیں وہ روایات جن سے اظہر من الشمس یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، ہاں جی، سورج سے بھی زیادہ روشن ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ اس طرح کی ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی ہے، وہ بھی میں نے نوٹ کر رکھی ہے مختصر قیام اللیل کے حوالے سے، وہ بھی 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی اور بھی کافی ساری روایات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، نہ 11 ہیں، نہ 8 ہیں، نہ 13 ہیں، نہ 36 ہیں۔ اس طرح کی کوئی بھی روایات ہمیں نہیں ملتی۔ ہاں امام مالک کے حوالے سے وہ ایک روایت ملتی ہے 11 والی، لیکن الاستذکار کے اندر ان کے ماننے والے حافظ ابن عبد البر نے ان کو اس روایت کو وہم قرار دیا ہے۔ 20 رکعت والی جو روایت، وہ جو ابھی مرض کر چکا ہوں، 23 رکعت 3 وتر اور 20 رکعت تراویح، اس روایت کو انہوں نے صحیح مانا ہے اور ان کا یعنی کہ موقف قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ ان کا قدیمی موقف ہے، یہ والا 11 والا، اگر مان لیں تو اللہ تقدیر تسلیم، مان لیں تو وہ ان کا قدیمی مسلک ہے۔ جو ان کا جدید مسلک ہے وہ یہی ہے جو میں نے ابھی عرض کر دیا ہے۔ تو تمام روایات دلالت کرتی ہیں تراویح 20 رکعت ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر ہمیں چاہیے کہ شدت نہ برتیں، امن کی فضا کو آلودہ نہ کریں، جو اسلاف نے عمل کیا ہے اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ جب 20 رکعت موجود ہے تراویح، اتنی روایات موجود ہیں، تسلسل چلا آ رہا ہے، اہل مکہ کا عمل بھی اسی پر تھا، اہل مدینہ کا عمل بھی اسی پر تھا، اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں اختلاف کرنے والے؟ ہمیں چاہیے کہ ان کے طرق پر عمل کریں، ہم 20 رکعت پڑھیں اور پڑھیں۔ آج کل کچھ لوگ اختلاف کرتے، کچھ لوگ تو ماننے کو تیار نہیں کہ تراویح ہے ہی نہیں۔ اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو، کچھ روایات موجود ہیں ان پر عمل کرو، فتنہ ضرور ڈالنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں اس نازک دور کے اندر، یا تو وہ کسی کے گماشتے ہیں یا پھر وہ عقل سے پیدل ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں، وہ خواہش نفس کے پجاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خواہش نفس سے بچائے۔ تو آخر میں صرف چند حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں ائمہ کے حوالے سے، کہ ائمہ اربعہ کا اس حوالے سے کیا موقف تھا۔ سب سے پہلے احناف کا تو شمار نہیں، احناف تو سب کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ہے، لیکن شاید آپ نے اجماع والا حوالہ نہ سنا ہو، میں 2 حوالے ذکر کر دیتا ہوں اجماع کے حوالے سے۔ احناف کے ہاں اجماع ہے اس پر کہ 20 رکعت نماز تراویح ہے۔ سب سے پہلا حوالہ میرے پاس جو ہے وہ علامہ علی قاری کا ہے، مرقات کے اندر باب قیام شہر رمضان الفصل الثالث کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں، یہ مشکات کی شرح ہے عربی۔ فرماتے ہیں اجمع الصحابۃ علی ان التراویح 20 رکعہ، کہ صحابہ کا اجماع ہے اس پر کہ تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے، تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے۔
दूसरा हवाला अहनाफ की तरफ से मेरे पास है अल्लामा मुर्तज़ा ज़ुबैदी अल-हनफ़ी का, जो उन्होंने इत्तिहाफ़ सादतुल मुत्तक़ीन के अंदर रकम किया है। ये इह्या उल उलूम की शरह है। आप फरमाते हैं वबिल इज्मा अल्लज़ी वक़अ फ़ी ज़मन उमर अख़ज़ अबू हनीफ़ा वस्सौरी वश्शाफ़िई व अहमद वल जमहूर वख्तारहु इब्न अब्दुल बर अल अंदलुसी, के 20 रकात तरावी पर इजमा है, जो हज़रत उमर के दौर के अंदर मुरव्वित थी। अबू हनीफ़ा का भी यही कौल है, इमाम सौरी का भी यही कौल है, इमाम शाफ़ी का भी यही कौल है, इमाम अहमद का भी यही कौल है, जमहूर उलमा का यही कौल है। बल्कि इब्न अब्दुल बर अल अंदलुसी ने भी इसी को मुख्तार जाना है, वो मैं पीछे अर्ज़ कर चुका हूँ। तो अहनाफ के यहाँ तो इस मसले पर इजमा है कि तरावी 20 रकात है। बाकी रहे नंबर 2 शवाफ़े, तो शाफ़ियों के एक जलीलुल क़द्र इमाम कस्तलानी शाफ़ी रहमहुल्लाह इरशाद सारी सही बुखारी की शरह के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं कि मा वक़अ फ़ी ज़मन उमर कल इजमा, पीछे ये लंबी इबारत आ रही है कि तरावी 20 रकात है, जो हज़रत उमर के अंदर जमात की सूरत इख्तियार कर गई, उस पर इजमा है। कल इजमा वो इजमा की तरह है, गोया कि उस पर इजमा है। तो इसी तरह की कुछ इबारत इमाम अल्लाह आपका भला करे, इमाम गज़ाली ने भी जिक्र की है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आप भी शाफ़ी हैं। आप फरमाते हैं इह्या उल उलूम के अंदर किताब असरार सलाह अल बाब साबे के अंदर फरमाते हैं अत-तरावीह वहिय 20 रकातन व कैफियतुहा मशहूरतुन वहिय सुन्नतुन मुअक्कदतुन। तरावी जो है वो 20 रकात है, उसकी कैफियत मशहूर है, कैसे पढ़ी जाती है, और वो सुन्नत मुअक्कदा है, वो सुन्नत मुअक्कदा है। तीसरा हवाला जो हमारे पास मौजूद है शवाफ़े की जानिब से, वो है इमाम नबवी का, जलीलुल क़द्र इमाम नबवी। शारे भी हैं सही मुस्लिम के, अल मिनहाज, बुखारी की भी उन्होंने शरह लिखी है। लेकिन शरह अल मुहज़्ज़ब के अंदर वो फरमाते हैं बाब सलात तव्वो के अंदर फरमाते हैं मज़हबुना, हमारा जो मज़हब है शाफ़ियों का, अन्नहा 20 रकातन, वो 20 रकातें हैं। हमारा मज़हब क्या है कि तरावी की रकातें कितने 20 हैं, बिआशरी तस्लीमात हैं, 10 सलामों के साथ। तो इस लिहाज से वो ज़ालिका खम्सु तरवीहात है, वो 5 तरवीहात हो गए, व तरवीहत अरबा रकात भी तस्लीमतैनी, और हर तरवीह जो होता है वो 4 रकात पर मुश्तमिल होता है, 2 सलामों के साथ। हाज़ा मज़हबुना, ये हमारा मज़हब है। व बिही क़ाला अबू हनीफ़ा व अस्हाबुहु अहमद व दाऊद व गैरुहुम, व नक़लहुल क़ाज़ी अय्याज़ अन जमहूरिल उलमा। अबू हनीफ़ा ने भी यही कहा है, उनके असहाब ने भी यही कहा है, इमाम अहमद का भी यही कौल है, दाऊद ज़ाहरी का भी यही कौल है, उनके अलावा और उलमा का भी यही कौल है। बल्कि काज़ी अय्याज़ का भी हवाला ज़िक्र किया, काज़ी अय्याज़ मालिकी है। तो अल इस्तिज़कार के बाद मालिकों का ये दूसरा हवाला हो गया, जो कहते हैं कि तरावी 20 रकात है। तो ये हो गए शवाफ़े। रहे हम्बली, तो हमारे पास हम्बलियों के हवाले से अल मुग़नी का हवाला मौजूद है, और मुग़नी के अंदर उन जलीलुल क़द्र इमाम जो हम्बली है वो फरमाते हैं वो क़याम शहर रमज़ान 20 रकातन, 20 रकातें हैं, और वही सुन्नत मुअक्कदा, वो सुन्नत मुअक्कदा है। सबसे पहले इसको महबूब अलैहिस्सलाम ने किया है, लिखते हैं वो आगे, जी सन्नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले इसको महबूब अलैहिस्सलाम ने किया है, तो हमें चाहिए उस अमल को करें। फिर आगे लिखते हैं वल मुख्तार इंदा अबी अब्दिल्लाह रहमहुल्लाह, यानी इमाम अहमद बिन हम्बल का भी यही कौल था, उनके यहाँ भी यही मुख्तार है कि 20 रकात तरावी है, फ़ीहा 20 रकातन, व बिहाज़ा क़ाल सौरी व अबू हनीफ़ा व शाफ़ी वग़ैरुहुम। तो तमाम के यहाँ ये 20 रकात तरावी है। बाकी वो इमाम मालिक रह गए चौथे नंबर पर, उनका मैं जिक्र कर चुका हूँ। 11 रकात वाला भी है उनका मामला है, लेकिन वो कदीम है। अल इस्तिज़कार के अंदर उनके मुक़ल्लिद इमाम ने उसकी वज़ाहत की है, उसे वहम करार दिया है। और जो 23 रकात वाली रिवायत है कि 3 वितर और 20 तरावी, उसे राजी करार दिया है। बल्कि एक और हवाला भी मैंने जिक्र किया था, आजकल ये बाज़ हमारे दोस्त अहले हदीस दोस्त जो है वो 8 रकात कहते हैं, साथ में वो इत्तिबाए इब्न तैमिया पर भी कारबंद है। तो मैं इमाम इब्न तैमिया का हवाला भी जिक्र करता चलूँ। इमाम इब्न तैमिया मजमूअतुल फतावा जिल्द 23 के अंदर फरमाते हैं कि क़द सबत अन्ना उबई इब्न काब, ये बात तयशुदा है, साबित है कि बेशक उबई इब्न काब कान यक़ूमु बिन्नास 20 रकातन फ़ी रमज़ान, कि वो रमज़ान के अंदर लोगों को 20 रकात नमाज़ पढ़ाया करते थे। और यही कसीर मिनल उलमाई अन्ना ज़ालिका हुवा सुन्नह, यही कसीर उलमा की राय है और यही सुन्नत है। लिअन्नहु काम बैनल मुहाजिरीन वल अंसार, और यही अंसार और मुहाजिरीन का
عمل تھا ان کی موجودگی میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے، اور کسی انکار کرنے والے نے اس پر انکار نہیں کیا۔ تو ثابت ہو گیا روایات بھی 20 رکعت تراویح پر صادق ہیں، دلالت کرتی ہیں، اور ائمہ کا بھی اسی پر عمل ہے۔ تو جب اتنے سارے حوالہ جات موجود ہیں تو ان کی موجودگی کے اندر کوئی اپنا نیا موقف پیش کرنا، امت کو انتشار کے اندر ڈالنا، یہ روا نہیں ہے، جائز بالکل نہیں ہے۔ ہمارا دعویٰ اس پر الحمدللہ رب العالمین، ہم وہ تشدد والا طریقہ نہیں اختیار کرتے، صرف دعویٰ کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ کہ میاں اگر ایک روایت بھی موجود ہے، ضعیف روایت بھی، اس حوالے سے وہ لے کر آؤ، کمزور سا اجماع بھی اس پر ہوا ہے، اگر 8 رکعت والی پر یا 13 پر یا 11 پر یا 36 پر لے کر آؤ، ہم حاضر ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے عاجزی و انکساری کے ساتھ کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ موجود ہی نہیں ہے۔ باقی رہا یہ کہنا کہ بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے، وہ دلالت کر رہی ہے، حضور رمضان کے اندر وہ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ بھائی آپ غور کیا کرو، جب بھی پڑھا کرو حدیث کو تو غور کیا کرو، روایت کس چیز پر دلالت کر رہی ہے، اصل ماخذ کیا ہے، یا کس باب کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ واقعی موجود ہے بخاری کے اندر، لیکن وہ روایت جو ہے وہ تہجد کے باب کے اندر مذکور ہے، وہ روایت تہجد کے باب کے اندر موجود، تہجد کا مسئلہ ہے۔ حضور 8 رکعت نماز تہجد پڑھتے تھے، 3 رکعت نماز وطر پڑھتے تھے، اب وطر مؤخر کرتے تھے نا فجر تک، فجر سے پہلے تک، تو 8 رکعت تہجد پڑھتے، 3 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ باقی پھر اسی روایت کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عمل ہے رمضان کے اندر بھی کرتے تھے، یعنی 11 رکعت والا، اور غیر رمضان کے اندر بھی کرتے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا تراویح جو ہے غیر رمضان کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے؟ باری تعالیٰ علیہ سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔